لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات، حالات ایک ترتیب اور تفصیل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 34واں اس کا بیان ہے اور ہر بیان قریب 1 گھنٹے کا ہے۔ آج ایک مجھے جگہ جانا ہوا، ایسے وقت میں جانا ہوا کہ پہلے سے کچھ طے نہیں تھا۔ خیر وہاں دانا پانی لکھا ہوا تھا، پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو اپنے ہی بیان کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے کہا کسی اور کا ہوگا، پھر دیکھا تو میرے ہی تھا۔ میں نے کہا اچھا بھائی۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم ہر بدھ کو یہ ٹائم طے کیا ہوا ہے اور سیرت کا ایک بیان ہم ہر بدھ کو سب لوگوں کو جمع کر کے باقاعدگی سے سناتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ پھر میں نے ذرا کان لگا کے سنا تو بعثت کے آغاز اسلام کے بارے میں چند باتیں چل رہی تھیں۔ ابو جہل اور ولید کا آپس میں جو مکالمہ تھا وہ چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، یعنی وہ بھی ہم سے پیچھے چل رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں شروع کے حالات میں تو مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ بھی ایک بتانے کا مقصد 2 وجہ تھی، ایک تو اظہار خوشی شکر الحمدللہ، اور دوسرا کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو اور بھی کوئی کر سکتا ہے۔ کسی کو آئیڈیا مل جائے تو وہ سیرت کے بیانات ایک ایک کر کے شروع کر دے تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو خیر یاد ہے جی کسی کو پچھلی دفعہ ہم کہاں پہ تھے؟ غزوہ بدر میں، احد میں، حنین میں، فتح مکہ میں، کدھر تھے؟ غزوہ بدر میں تھے۔ واہ جی واہ، واہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ غزوہ بدر کے اوپر ہی 3را بیان چل رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک صاحب کو دعوت دی، میں نے کہا آپ ان بیانات کو سنیں، آگے سنیں تو بھی اچھا، نہیں تو چلے واٹس ایپ پہ کسی طریقے سے سن لیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ساری تفصیلات کتنی دیر میں پوری ہو جائیں گی؟ 5 منٹ میں پوری ہو جائیں گی، اور کیا بس 5 منٹ۔ تو میں نے کہا بھائی انشاءاللہ 3 گھنٹوں میں پوری ہوں گی، اور وہ بھی ہم خلاصہ کریں گے کہ اور تفصیل میں جائیں تو یہ 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور غزوہ بدر کے اوپر 2 بیان ہو چکے ہیں الحمدللہ، یہ آج 3را بیان ہے۔ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، اور اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ نہیں سنا رہا، جو کچھ کتابوں میں ہے۔ کبھی تفسیر کی کتاب کھول لیتے ہیں، کبھی سیرت کی کوئی کتاب، کبھی سیرت کی کوئی کتاب، اور ابھی تو اتنی کتابیں ہیں جن کو کھولنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ صرف 2-3 کتابوں اور تفسیر معارف القرآن سے چل رہا ہوں۔ تو ورنہ اس کے اور پہلوؤں کو لیا جائے تو بہت کچھ ہے۔ ہم پہنچے تھے جی، قریش کو خبر وہاں مل گئی کہ شکست ہو گئی، اور مسلمانوں کو خبر مل گئی کہ فتح ہو گئی۔ قریش کو جب خبر ملی نا کہ ہمارے اتنے بندے مارے گئے، اتنے پکڑے گئے، تو انہوں نے 2 اعلان کروائے مکہ میں۔ ایک اعلان تو یہ کروایا کہ خبردار کوئی آدمی روئے نہ، ماتم نہ کرے، نوحہ نہ کرے، رونا بند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو مدینہ میں خبر ملے کہ قریش یہاں رو رہے ہیں، وہ اور خوش ہوں گے۔ اپنے غم کو دباؤ، آنسوؤں کو روکو۔ ایک حکم تو انہوں نے یہ دیا۔ دوسرا یہ کہا کہ کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے نہیں جائے گا، ورنہ مسلمان اور چوڑ ہو جائیں گے اور پھر پیسے زیادہ مانگیں گے، پھر نخرے زیادہ کریں گے اور مطالبات بڑھ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے کام کیا۔ کوئی 1 مہینہ یا کچھ وقت گزرا، لیکن کیا ہوا کہ ایک شخص تھا مطلب ابن ابی وداعہ، 4000 درہم لے کے یہ رات کو چھپ کے نکلا مکے سے اور مدینہ طیبہ آیا، اور اپنے والد کی رہائی کے لیے وہ 4000 درہم کی رقم فدیے میں دیں، اور اپنے والد کو آزاد کرا کے واپس لے گیا مکہ۔ بس ان کا پہنچنا تھا، اس کے بعد تو سلسلہ جاری ہو گیا، اب ایک آتا، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا۔ اب تمام لوگ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فکر مند ہو گئے۔
کہ بھئی مسلمانوں سے کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیل کی جائے اور اپنے قیدیوں کو زندہ واپس لایا جائے۔ تو ابھی ہم بیان کریں گے قیدیوں اسیران بدر، بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ بدر کے قیدی کتنے تھے جی؟ 70، اور ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے تھے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، کچھ فوراً ہو گئے تھے، کچھ صلح حدیبیہ یا فتح مکہ یا اور کسی موقع پہ کہیں نہ کہیں مسلمان سارے ہی ہو گئے، کافی ان میں سے اکثر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اگر ان ساروں کو قتل کر دیا جاتا تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا۔ تو ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اب اس کئی تفصیلات گزریں گی۔ اب اسیران بدر یہ کو 1 مہینہ لگ بھگ سب رہے مدینہ میں، تو انہوں نے مدینہ میں کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق دیکھے۔ اس کی برکت ایسی تھی، اس پاکیزہ ماحول کی برکت ایسی تھی کہ ان میں سے اکثر و بیشتر مسلمان ہو گئے۔ اب چند ایک کی تفصیلات بھی سن لیتے ہیں۔ انہی قیدیوں میں ایک تھے سہیل ابن عمر، انتہائی سمجھدار اور فصیح اللسان، بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گفتگو منع کر دیا، اور آگے فرمایا کہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بات فرمائی، خیر وہ تو فدیہ وغیرہ آیا چلے گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں میں اور کافروں میں صلح کروانے والے، مسئلے کو حل کروانے والے یہ تھے، اور پھر بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر۔ مسلمانوں کے معاملات تو دیکھ ہی چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو ایک حدیث میں آتا ہے یوں جواب دیا تھا، ابن حشام کی روایت ہے، جب انہوں نے کہا نا میں اس کے دانت توڑ دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی کا مسئلہ نہیں کرتا، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرا مسئلہ کر دے، حالانکہ میں نبی ہوں، اگرچہ میں نبی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام تربیت دے رہے ہیں اخلاق کی۔ ابو جہل کے بعد مکہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا ابو سفیان، بعد میں مسلمانوں کے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو قافلہ لے کے بچا کے نکل گئے۔ ادھر بدر میں لڑائی ہو گئی، لیکن بدر میں ابو سفیان کے 2 بیٹے شریک تھے، ایک حنظلہ وہ تو قتل ہو گیا، اور دوسرے کا نام تھا عمر ابن ابی سفیان، وہ قید ہو گئے۔ اب لوگوں نے ابو سفیان کو کہا کہ دیکھو ہر آدمی جا رہا ہے، اپنے کوئی بیٹے کو لا رہا ہے، کوئی بھائی کو لا رہا ہے، کوئی کسی کو لا رہا ہے، کوئی باپ کو لا رہا ہے، تم اپنے بیٹے کو لے آؤ۔ میں کہا میں کیوں لے کر آؤں؟ میرے 2 بیٹے گئے تھے، ایک کو انہوں نے مار دیا، ایک کو پکڑ لیا، تو بیٹا بھی میرا مارا جائے اور دوسرے کے لیے پیسے بھی میں دوں، میں نہیں دیتا، انہوں نے رکھنا ہے رکھیں جب تک رکھنا ہے۔ اس طرح کی بات کی۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک صحابی سعد ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے آئے۔ ابو سفیان کو پتہ لگا، فوری طور پر پکڑ کے بند کر دیا، گرفتار کر بند کر دیا، اور کہا جب تک میرا قیدی وہ نہیں چھوڑتے میں نہیں چھوڑتا، کر لو جو کرنا۔ اب یہ جو صحابی تھے سعد ابن نعمان انصاری، ان کے قبیلے والے رشتہ دار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے ہمارے اس طرح ایک مسلمان بھائی کو قید کر لیا، فلاں قیدی کے بارے میں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ اس کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ابو سفیان کے بیٹے عمر کو آزاد کر دو اور وہاں سے ڈیل کر لو اور معاملے کو سیٹل کر لو۔ تو یہ معاملے کو اس طریقے سے سیٹل کیا گیا۔ انہی قیدیوں میں ایک اور قیدی بھی تھے، بسم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ کوئی نام بتائے، 100 روپے انعام، بتائیں جی، کوئی ایک آدمی نام بتا دے۔ بدر کے قیدیوں میں، کافروں میں گرفتار ہو کے 70 میں سے ایک تھے وہ۔ نام انہوں نے بتایا ٹھیک ہے، ابو العاص، ابو العاص نہیں، ابو العاص، ٹھیک نام بتایا انہوں نے، بالکل ان کے 100 روپے پکے ہو گئے جی۔ ابو العاص ابن ربیع، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اور ان کی بیوی کا کوئی نام بتائے جی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو انعام کوئی نہیں ملے گا، وہ اعلان میں نے کوئی نہیں کیا تھا، میں اعلان کرتا تو 100 روپے یہ بھی لے جاتے، ذرا جلدی کر گئے۔ تو
اب ان کو جو ہے نا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو خیر یہ مسلمان نہیں تھے، یہ گرفتار ہو کر آئے تھے، اور ان کی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں ہیں اور داماد ٹوٹل 3 ہیں۔ ایک ہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بیٹی سے حضرت زینب، باقی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ایک کے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری، یہ دونوں آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور چوتھی اور آخری جو تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق ہمیں انفارمیشن مضبوط اور پکی ہر وقت رہنی چاہیے۔ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اور یہ جو ابو العاص جو تھے نا، یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی ان کے بھانجے تھے، اور یہ خالہ تھی ان کی۔ ابو العاص کی خالہ کون؟ حضرت خدیجہ، اور حضرت خدیجہ نے ان کو اپنا بیٹا بھی جیسے کوئی بیٹا ہوتا ہے نا ویسے بنایا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑے تاجر تھے اور امین تھے اور بہت دیانت والے اور بڑے کردار والے آدمی تھے، عام آدمی نہ تھے۔ اور خدیجہ ان سے بڑی محبت کرتی تھیں، اور اسی محبت کی وجہ سے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت خدیجہ نے حضرت ابو العاص سے کی۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں تو مسلمان ہو گئیں، حضرت خدیجہ بھی مسلمان ہو گئیں اسلام آنے کے بعد، لیکن ابو العاص کفر پہ قائم رہے، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ قریش مکہ نے ابو العاص پہ بڑا زور دیا قریش مکہ نے ابو العاص پہ بڑا زور دیا کہ نبی کی بیٹی ہے، چھوڑ دے، جیسے ابو لہب کے بیٹوں نے چھوڑا، تم بھی طلاق دے دو، جس عورت سے تم چاہو گے تمہاری شادی اس سے کر دیں گے۔ ابو العاص یہی جواب دیتے، زینب جیسی شریف بیوی اور کہاں ملے گی، میں ایسی شریف بیوی کو نہ چھوڑنا چاہتا نہ تکلیف دینا چاہتا، اور دنیا کی کسی عورت کو اس کے مقابلے میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مکہ کی باتیں تھیں۔ جب قریش مکہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو یہ ابو العاص بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہو کے جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو سب قیدیوں کے ساتھ رہے۔ اب جب فدیہ آنے شروع ہوئے تو حضرت ابو العاص کا فدیہ بھی آیا۔ بی بی زینب مکہ میں تھیں، شوہر کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ شوہر تو گیا تھا باپ سے لڑنے کے لیے، یعنی اپنے سسر سے، ان کے والد سے، یعنی نبی علیہ السلام سے۔ جب شوہر قید ہو گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی کہ میرا شوہر قید ہو گیا، انہوں نے پھر ایک ہار بھیجا نبی علیہ السلام کو فدیے میں۔ وہ ہار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ قیمتی ہار تھا جو ماں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے کسی قاصد کے ہاتھ وہ ہار بھیجا، کہا کہ میرے شوہر کے فدیے میں یہ ہار پیش کر دو اور اس کو رہائی دلوا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہار جب پیش کیا گیا، آپ کی نظر اس ہار پر پڑی، فوراً پہچان گئے کہ بیوی کا ہار ہے جو بیٹی کے گھر سے آیا ہے۔ فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے، مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے باوجود پوری قدرت اور اختیار کے صحابہ کرام سے یوں کہا، دیکھو اگر تم سمجھو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور اس قیدی کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ کرام تو دل و جان قربان کرنے والے تھے، صحابہ نے فوری طور پر اس بات کو قبول کیا، کیونکہ کوئی مال آتا تو تقسیم ہونا تھا سب کے اوپر۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اس دل کی خواہش کو پورا کیا، تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہار بھی دیا اور ان کو رہائی بھی دے دی کہ چلے جائیں۔ جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان داماد سے جو سو مسلمان نہ تھے، کافر تھے، ایک وعدہ لیا، کہا کہ مکے جا کے میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور یہ وعدہ ان کے لیے آسان نہیں تھا نبھانا، کیونکہ پورا مکہ نبی علیہ السلام کی دشمنی میں بہت زوروں پہ تھا، اور بدر کا واقعہ بڑا قریب تھا، تو سب کے غم اور انتقام کی آگ تازہ تھی۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کہا ٹھیک ہے میں مکے جاتا ہوں،
اور آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ یہ گھر آئے مکہ، حضرت زینب سے ملے، کہا میں تو نبی علیہ السلام سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ادھر نبی علیہ السلام نے 2 صحابی کو، ایک زید بن حارثہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا تھا کہ بھی فلانی جگہ پہ جا کے انتظار کرنا، ابو العاص جب اپنی بیوی میری بیٹی کو بھیج دیں گے تو تم نے لے کر آنا ہے۔ یہ سارا نظم طے تھا۔ ابو العاص آئے مکہ اور اپنے بھائی کنانہ ابن ربی کو کہا کہ بھئی اپنی بھابھی کو لے جاؤ اور مکہ کے باہر فلاں مقام پہ مسلمان موجود ہیں، ان کے تک پہنچا دو، پھر یہ مدینہ جائے گی۔ اب جیسے ہی نبی کی بیٹی گھر سے نکلی، لوگوں کو اطلاع ہو گئی، دن دہاڑے کا وقت تھا، اب تو جناب مکہ میں شور مچ گیا، سارے آ گئے لڑنے مرنے کو۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دشمن کی بیٹی، بڑی سے بڑی قیمت وصول کی جا سکتی ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ ابو سفیان بھی اب جناب جھگڑے کی پوزیشن بن گئی۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر سوار تھیں۔ اونٹنی کی ہائٹ اچھی خاصی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ حاملہ تھیں، امید سے تھیں۔ کیا ہوا؟ اس لڑائی کے اندر ایک شخص تھا جو رشتہ دار ہی تھا، حبار ابن اسود، اس نے بی بی زینب کو ڈرایا دھمکایا، کچھ ایسا معاملہ کیا، ایک کتاب میں ہے کہ خوف کی وجہ سے، اور ایک کتاب میں ہے کہ گر گئی نیچے اور مس کیریج ہو گیا۔ اب پتھریلی زمین ہو، اونٹ کی اونچائی سے کوئی نیچے گرے، عورت جو حاملہ ہو، پھر یہی ہونا تھا، مس کیریج ہو گیا۔ ابو سفیان نے بہرحال آخر معاملے کو ایسے حل کیا کہ بھئی دیکھو، دشمن کی بیٹی کو دن دہاڑے لے جاؤ، ہماری تو غیرت گوارہ نہیں کرتی، ابھی تو جاؤ واپس، کرنا بھی ہو تو کہیں رات کو چھپ کے ایسے وقت میں کرنا کہ ہمیں بھی اطلاع نہ ملے، ورنہ تمہیں جانے تو نہیں دیتے۔ خیر یہ لوگ واپس آ گئے، اور ابو العاص کے جو بھائی تھے کنانہ ابن ربی، انہوں نے بھی تیر کمان سنبھال لیا تھا، کہا تھا کہ جو قریب آئے گا پھر تیر سے میں چھلنی کروں گا، تیر اس کو ماروں گا۔ لیکن بہرحال یہ معاملات حل اس طریقے سے ہوئے اور یہ چلے گئے۔ پھر 2-3 راتیں گزر کے پھر کسی وقت خاموشی سے رات کی تاریکی میں حضرت ابو العاص نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پہ مسلمانوں کو پہنچا دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طریقے کی کیفیت ہونا اور مس کیریج ہو جائے تو عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف کی نوعیت ہوتی ہے، اسے آرام کی، دوائیوں کی، کسی خدمت گزار کی ضرورت ہوا کرتی ہے، پھر جا کے جو ہے نا وہ طبیعت سمجھنے میں کئی دن لگتے ہیں، جا کے پھر سیٹلمنٹ طبیعتیں بہتر ہوتی ہیں۔ اب اس کیفیت میں غم بھی، خوف بھی، باپ کے پاس جانے کا شوق بھی، اور پیچھے سے مکے والوں کا خوف بھی، 2-3 راتیں تو ایسے گزاریں۔ خیر پھر رات کے وقت کسی موقع پہ ان کو نکالا، خاموشی سے صحابہ تک پہنچایا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سفر مکے سے مدینے کا کیا، کم و بیش 8 دن کا وہ سفر ہوا کرتا تھا۔ اب ایک عورت جس کے پاس کوئی دوسری عورت خیال کرنے والی نہ ہو، دوائیاں اور باقی چیزوں کی ضروریات کی وہ آسانیاں نہ ہوں، اس بیماری کے عالم میں جب سفر کرے اور اونٹ پر سفر کر کے اتنا لمبا جب پہنچے تو 8 دن کے بعد حال کیا ہوتا ہے۔ جب بی بی زینب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچی مدینہ طیبہ تو حالت بہت خراب تھی، طبیعت بہت خراب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، آپ کی مبارک آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، فرمایا کہ میری بیٹی کو دین کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ پھر خیر مدینہ طیبہ میں رہنے لگیں، اور ادھر جو ابو العاص سے یہ مکہ میں ہی رہے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، یہ ابو العاص ایک تاجر سے بہت بڑے، یہ تجارت کے لیے نکلے، شام کا سفر تھا۔ یہ تاجر بھی تھے اور امین بھی تھے، لوگوں کو ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا۔ تو کوئی ایسا تاجر ہونا جو لوگوں کے پیسے بھی لے کے انویسٹ کرتا ہو، بزنس کرتا ہو اور ان کو پھر نفع بھی دیتا ہو اور لوگوں کا پیسہ بھی محفوظ ہو، ایسے تاجر کو پھر پیسوں کی کوئی کمی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اب یہ جانے لگے، لوگوں کو معلوم ہوا، کتنے بندوں نے کہا میرے بھی لو، میرے بھی لو، میرے بھی لو، اچھا خاصا مال جمع ہو گیا۔ یہ جناب سفر کے ارادے سے نکلے، شام پہنچے۔ ابھی کامیاب سفر کے بعد واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں کا 200 سواروں کا ایک لشکر تھا، تو 200 سواروں کا لشکر نہیں، واپسی پہ مسلمانوں کو ایک دستہ مل گیا جنہوں نے سارے مال کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا،
اور یہ ابو العاص جو ہیں یہ ان سے تو بچ گئے، گرفتار تو نہ ہوئے، لیکن یہ کسی طریقے سے چھپ کے مدینہ طیبہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ابو العاص ادھر ہیں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، اچانک ایک آواز آئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کی طرف آئیں جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، ان کے چبوترے کی طرف سے آواز دی اور کہا، اے لوگو، میں نے ابو العاص ابن ربی کو پناہ دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا، اے لوگو، کیا تم لوگوں نے بھی سنا ہے وہ جو میں نے سنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، جب تم نے سنا تب ہی میں نے سنا، لیکن تاہم اتنی بات کو جان لو، سمجھ لو کہ امت کا کوئی عام اور ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے تو اس کی پناہ کی پوری ذمہ داری ہے، وہ دے سکتا ہے پناہ۔ نبی علیہ السلام یہ بات بتا کے بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اے بیٹی، شوہر تو تمہارا ہے، خیال کرو لیکن قریب مت کرنا کہ تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہو، بس جو تم نے کام کرنا ہے دور دور سے وہ کر لو۔ اپنی بیٹی کو سمجھا کے واپس آئے، اور وہ لوگ جو اتنے میں آ چکے تھے سارا مال لے کے، اہل سریہ، ان کو کہا، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ اس بندے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ جو تم لے کر آئے ہو مال غنیمت سارا تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ تمہارا ہی ہے، لیکن اگر تم میری خاطر سارا واپس کر دو۔ تو جیسے ہی صحابہ نے سنا تو فوراً جتنا سارا مان تھا سارے کا سارا لا کے دے دیا، اگر کوئی رسی، کوئی ڈول، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تھی وہ بھی لا کے جمع کر دی کہ جی یہ لیجئے۔ اب ابو العاص کو سارا سامان مل گیا، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ بھئی جاؤ۔ اب وہ اپنے سارے سامان کو لے کے مدینہ سے مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور جتنے بھی شرکاء تھے جنہوں نے بھی مال دیا تھا، پیسے دیے تھے کہ بھئی یہ میری انویسٹمنٹ کرو، سب کو سب کا مال نفع سمیت ایک ایک کر کے دے دیا۔ جب سب کو دے دیا اس کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا، فرمایا، یا معاشر القریش، کسی کا کوئی مال پیسہ میرے ذمہ باقی ہے تو بتائے، کوئی ہے جس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے تو پوری دیانت، امانت داری کے ساتھ اور بڑی شرافت کے ساتھ سب کو سارا مال واپس دے دیا، ہم نے آپ کو وفادار بھی پایا اور شریف بھی پایا۔ جب ساری باتیں ہو گئیں تب پھر اعلیٰ اعلان کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کہا کہ میں ابھی تک اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال دبانے کا چکر تھا، کوئی بات تھی، دیکھو سب کا حق میں نے واپس کر دیا، اب میں جاتا ہوں۔ اور پھر یہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب یہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ان کے تجدید نکاح کا معاملہ ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت زینب ہی کے ساتھ ان کا نکاح باقی رکھا، اور وہ اسی طریقے سے زندگی پھر آگے بڑھتی رہی، چلتی رہی۔ یہ مسلمان تو اب ہوئے نا، لیکن جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حضور سے ایک وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں مکے جا کے بیٹی کو بھیجوں گا آپ کی، اور انہوں نے پورے قریش مکہ کی دشمنی لیتے ہوئے بیٹی کو بھیج بھی دیا۔ پتہ ہے حضور کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے، میرا داماد ہے تو کافر لیکن وعدے کا پکا ہے۔ آج ہم ہیں تو مسلمان لیکن بس آگے چپ ہی رہتے ہیں۔ انہی قیدیوں میں ایک اور قیدی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے قوی اور جسیم، بڑا توانا، لمبے بھی تھے، چوڑے بھی تھے، قوت بھی خوب تھی، بڑے زبردست۔ ان کو پتہ ہے کس نے گرفتار کیا؟ ایک صحابی تھے، ابو الیسر نام ہے ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی 3 صفات آپ کو بتائیں، قوت والے، لمبے اور چوڑے، 3 باتیں بتائیں، طویل القامت، طویل الجثہ اور قوی۔ اور جو سامنے جنہوں نے گرفتار کیا وہ تھے ابو الیسر،
تینوں ان کی الٹ باتیں، قد چھوٹا، انتہائی کمزور اور پتلے، کوئی میچ ہی نہیں، ادھر جناب اور ادھر معاملہ بڑا کمزور۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو گرفتار کر کے ابو الیسر لائے نا، نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو الیسر تو نے عباس کو پکڑا کیسے؟ یہ تو ایک ہاتھ اگر لگاتے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تو اگر ایک ہاتھ لگاتے تو آپ پتہ نہیں کدھر جا گر پڑتے، تو آپ نے گرفتار کیسے کر لیا؟ ابو الیسر تو نے گرفتار کیسے کر لیا؟ آپ کو حیرت ہوئی۔ ابو الیسر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی بندہ آیا تھا میری مدد کے لیے، نہ پہلے میں نے اس کو کبھی دیکھا تھا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، اور یہ ان کی حیثیت، یہ ان کی حیت تھی، یہ ان کا اس طریقے کا معاملہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد اعانک علیہ ملک کریم، کسی فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی، کریم فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی، تم اکیلے کہاں پکڑ سکتے تھے، یہ تو ایک فرشتہ تھا۔ خیر، اب یہ مدینہ آئے، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور جب ان کو باندھا گیا نا، اور قیدیوں کو بھی، ان کو بھی، اب یہ ذرا قوت والے اور بڑے جسم تھا، رسی چھوٹی ہو گئی، کیا ہو گیا، ٹائٹ بن گئی، تو رات کو ان کی کوئی آواز نکلی تکلیف کی، نبی علیہ السلام کو چچا کی آواز محسوس ہو گئی، آپ کی نیند اڑ گئی، آپ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ کی ایک ایک بات کو محبت کے ساتھ دیکھتے، جیسے انہیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے، ان کی ایک تو وہ ڈھیلی کر دی، بندشیں جو تھی نا، باندھا ہوا تھا، ڈھیلا کر دیا۔ پھر دوسرا انصار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کو چھوڑ دیں بغیر فدیے کے۔ اب نبی علیہ السلام کے تو سگے چچا ہیں، لیکن انصار کا ادب دیکھیے، سلیقہ دیکھیے، محبت دیکھیے، با ادب با نصیب، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کے چچا کو چھوڑ دیں، اس سے اوپر تو کہ آپ پہ ہم کو احسان جتا رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ نرمی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں، کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں۔ اب حضرت عباس بھانجے کیسے ہوئے؟ حضرت عباس کے جو دادی جو تھیں، عبد المطلب کی والدہ، وہ انصار میں سے تھیں، مدینہ کی تھیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کتنا ریلیکس کیا اور کتنا ادب کیا، کتنی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کی، کہ جس قیدی کی تکلیف سے نبی علیہ السلام کی رات کی نیند اڑی، چھوڑنا ان کو چاہ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، لیکن وہ رشتہ کا بات نہیں کی کہ آپ کے چچا کو چھوڑ دیں، گویا ہم انصار آپ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں، یعنی اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ ہم پر احسان کریں گے کہ ہمارا بھانجہ آزاد ہو کے چلا جائے گا۔ اس میں ادب کی کچھ جھلک محسوس ہوئی ہمیں کہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہہ سکتے تھے نا آپ کے چچا کو چھوڑ دیں، یا یوں بھی کہہ سکتے تھے آپ کے چچا ہیں، آپ مالک ہیں، آپ چاہے چھوڑ دیں، لیکن یہ ساری باتیں ادب کا وہ انداز پیش نہیں کر سکتی جو اس جملے میں آ رہا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں۔ یہ ادب ہمارے اندر آ جائے نا تو بہت سارے مسئلے ہمارے آسان ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو جواب دیا، خدا کی قسم ایک درہم بھی کم نہیں لینا، پورے پیسے لینے تب چھوڑنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب حضرت عباس سے کہا گیا جناب فدیہ دیں، پیسے دیں۔ وہ کہا میں غریب، میرے پاس پیسے پلے کوئی نہیں، میں کدھر سے دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس وہ مال کدھر ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے بھی چھپا کے آئے تھے مدر سے پہلے، وہ مال کدھر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یقیناً آپ اللہ۔ حضرت عباس بعد میں کہتے تھے جب یہ آیت کے وعدے پورے ہوئے نا تو بعد میں کہتے تھے مجھ سے 100 اوقیہ چاندی لی گئی، کاش زیادہ لی جاتی، کئی 100 لی جاتی۔ کیوں کہ 100 اوقیہ چاندی تو اس دن مجھے دینی پڑی، لیکن اس کے بعد آج میری پوزیشن یہ ہے کاروباری کہ میرے 100 ایسے غلام ہیں جو دن رات میرا کاروبار الگ الگ بھرپور طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں، اور سب کے پاس اتنا اتنا بڑا بڑا مال ہے،
اور سب اتنا اتنا بزنس کر رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کی 100 برانچز کھل گئی ہوں. ایک آدمی کی ایک دکان ہو تو 100 دکانیں اس کی کھل جائیں, 101 ہو جائے. تو کہنے لگے کہ بھئی مجھ سے اگر اور زیادہ لیا جاتا تو میرے لیے اور زیادہ اچھا ہوتا. ابھی تو میں نے 100 اوقیہ دی تھی تو 100 غلام مل گئے جو سارے کے سارے وفادار بھی ہیں, امین بھی ہیں اور بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے کہ اس آیت میں جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بہتر دوں گا وہ تو مل گیا, اب رہ گیا مغفرت کا وعدہ, تو مجھے امید ہے کہ اللہ وہ بھی پوری کرے گا, اور یقیناً اللہ پوری کرے. اچھا, حضرت عباس یہاں مسلمان تو ہو گئے, لیکن انہیں قریش مکہ میں بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کی اور دونوں میں یہی طے ہوا کہ یہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں کہ ابھی ہجرت نہیں کرنی, رہنا وہاں ہے, اور دوسرا لوگوں سے معاملات وصولیاں ہیں تو اپنے معاملات کو مینیج کر لیں, ہینڈل کر لیں. اور پھر اللہ کی قدرت بھی یہی تھی, منشا بھی یہی تھی کہ ابھی آپ ہجرت کر کے نہ آئیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے واپس گئے. اسیران بدر میں ایک سے نوفل ابن حارث. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب فدیے کی ان کی بات آئی, کہا فدیہ دو, میرے پلے کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 1000 نیزے کدھر گئے جو جدہ میں چھپا کے آئے ہو. کہنے لگے یہ تو میرے سوا کسی کے علم میں ہی نہیں ہے, آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگ گئی؟ اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ 1000 نیزے جو ہیں فدیے میں ادا کیے. نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ نوفل ابن حارث ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا, مواخات کروا دی کہ یہ دونوں آپس میں دوست بھی تھے اور تجارت بھی مل جل کے کرتے رہتے تھے. ایک اور صاحب تھے عمیر ابن وہب, یہ شدید ترین دشمنوں میں سے تھے مسلمانوں کے. ان کا بیٹا تھا وہب ابن عمیر, باپ کا نام عمیر ابن وہب اور بیٹے کا نام وہب ابن عمیر. تو عمیر ابن وہب مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا, یہ دونوں بڑے دشمنوں میں سے تھے کفار کے. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. صفوان نے کہا کہ بدر کے بعد جو ہے نا اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا. تو عمیر نے بھی کہا واقعی ایسا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے سردار چلے گئے, مکہ کی رونق تو ختم ہو گئی, اب تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. بس میں مجبور ہوں, میرے اوپر قرضہ ہے لوگوں کا اور غریب آدمی ہوں, گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں, ان کی دال روٹی کا مجھے انتظام کرنا پڑتا ہے. اگر یہ میرے اوپر بوجھ نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں مدینے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر میں ایک لفظ بولا. صفوان بن امیہ فوراً جوش میں آ گیا اور خوش ہو گیا, کہنے لگا دیکھ تیرا سارا قرضہ میرے ذمے, جب تک میں زندہ ہوں تیری اولاد بچے زندہ ہیں, ان سب کا خرچہ میرے ذمے, جو تم نے کہا یہ اگر پورا کرو تو مدینے جاؤ اور جا کے پھر کرو. تو عمیر ابن وہب نے کہا میں تو تیار پہلے سے بیٹھا ہوں, میرے اتنے مسئلے حل ہو گئے تو یہ کام تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صفوان بن امیہ اپنے گھر گیا اور ایک ایسی تلوار زبردست تیار کی, زہر میں بھگو دی پورے طریقے سے کہ زہر میں اتنی ثقل اس کو کر دیا گیا, اتنا زہر آلود کر دیا گیا کہ کسی کو خراش بھی اگر آ جائے نا تو بھی کافی ہے اگلے کی موت کے لیے. ایک ہو نا گردن اتارنا, 2 ٹکڑے کرنا, اس کے لیے تو اور معاملات ہوتے ہیں, قوت چاہیے, موقع پورا چاہیے. یہ ایسی ہے کہ کسی کو خراش بھی آ گئی نا تو بس کام پورا ہو جائے گا. تو اتنا زبردست جو ہے نا وہ کیمیکل ویپن آپ سمجھ لیجئے, تیار کر کے دے دیا, جاؤ بھائی. اب یہ چلے عمیر ابن وہب جمحی مدینہ طیبہ میں ایک جگہ اپنا اونٹ روکا, سواری سے اترے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی فوراً ہی, اور فوراً پہچان لیا کہ تیور بدلے ہوئے ہیں, یہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ امن کی حالت میں نہیں آ رہا, معاملہ کچھ اور ہے. پکڑ لیا اور کھینچ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی علیہ السلام کے سامنے جب آئے, نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا کہ چھوڑو, بات کرنے دو ہمیں. عمر سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا آپ کی قید میں فدیہ دے کے لینے آیا ہوں, بات چیت کرنے آیا ہوں. کہا سچ بتاؤ. کہا میرا بیٹا قید ہے نا. نبی علیہ السلام نے سچ بتاؤ, کیا تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کی تھی
کہ صفوان تمہارے قرضے اور گھر والوں کی کفالت کا انتظام کرے تو تم مجھے اس طرح آؤ۔ اب وہ حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے آئے۔ کہا کہ اس واقعے کا تو میرے اور صفوان کے سوا کسی کو علم ہی نہیں تھا، اور پھر شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور یہاں تک کھینچ کر لایا اور کلمہ شہادت عطا فرمایا۔ یہ جو جملہ ہے نا، کھینچ کے لایا، یہ جو ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں نا، خود نہیں آئے کہ جی میں خود آ گیا ہوں، یہ اللہ لے کر آئے، یہ اللہ ہی کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے نا کھینچ کے لایا، وہ تو قتل کے ارادے سے آئے تھے، کلمہ پڑھنے تو نہیں آئے تھے، تو لے کے کون آیا؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ اب یہ حضرت عمیر ابن وہب جیسے ہی مکہ سے نکلے تھے نا، تو نکلنے کا ارادہ تو ان کو بھی پتا تھا اور ادھر سے صفوان کو بھی پتا تھا۔ اب صفوان جو ہے نا مکہ کی گلیوں میں چوڑا ہو کے پھرتا، کہتا ہے کہ چند دنوں میں تمہیں ایسی بشارت اور خوشخبری دینے والا ہو تم بدر کے غم بھول جاؤ گے، اور بڑا چوڑا ہو کے اعلان جگہ جگہ اعلان کرتا، اور پھر ہر آدمی سے پوچھتا، ہر آنے جانے والے سے کہ بھئی عمیر کے بارے میں کوئی پتہ ہے، کہاں پہنچا، مدینے پہنچا نہیں پہنچا، کیا ہوا، ہر آنے جانے والے سے عمیر ابن وہب کی پوری تفصیل لینے کی کوشش کرتا، تو جس کو جو پتہ ہوتا بتاتا، حتیٰ کہ صفوان کو مکے میں عمیر ابن وہب کے ایمان لانے کی جب خبر ملی تو آگ بگولا ہو گیا، اچھا اب تو میں اسے کبھی کوئی نفع نہیں دوں گا اور اسے کبھی میں بات بھی نہیں، کلام بھی نہیں کروں گا۔ ابھی عمیر ابن وہب نبی علیہ السلام کے پاس تھے مدینہ میں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں واپس تو جاتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے نا پہلے مسلمانوں کو بڑا ستایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہیں آپ کو، صحابہ کو، اب مجھے اجازت دیجیے، اب میں جا کے کافروں کو جا کے تکلیفیں دینا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی بھی دعوت دوں، فرمایا کہ ہاں جاؤ اور دعوت دو۔ چنانچہ واپس آئے اور فتح مکہ تک آپ نے کافی لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان کا نام کیا تھا جی؟ عمیر ابن وہب۔ تو یہ اسیران بدر میں سے چند کا ذکر ہوا، 70 تھے اور ان میں سے اکثر ہو گئے تھے مسلمان۔ یہاں آپ کو ایک بہت عجیب اور بہترین نقطہ دینا چاہتا ہوں، کاش سمجھ میں آ جائے۔ یہ نقطہ کیا ہے؟ شاید آپ کو یاد ہو پچھلے بدھ کو بتایا گیا تھا کہ اسیران بدر کے بارے میں اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ مشورہ کریں، کہ جو آپ لوگ فیصلہ کریں، اختیار ہے، قتل کرتے ہیں، فدیہ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ساروں کو قتل کر دیں اور ہر ایک کے رشتہ دار کو بولیں اپنے رشتہ دار کو مارے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ فدیہ لے لیں۔ تو یہ دو رائے آئیں، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس طرح کے جو صحابہ کی اور رائے تھی اور آپ کی اپنی رائے بھی یہی تھی، اس کو قبول کر لیا۔ تو مشورے میں کیا بات آئی؟ مشورے میں ایک سے زیادہ رائے، ایک رائے آئی تھی کہ جلا دیا جائے، تو مشورے میں کئی رائے آئیں، ایک پہ مشورہ طے کر کے بات کو قبول کر لیا گیا، مشورہ نافذ کر دیا گیا۔ جب یہ مشورہ ہو گیا اور فیصلہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار آیا قرآن مجید میں، گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پکڑ کے تمہارے پاس بھیجا، مارو ان کو اور آپ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب اس وحی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے یہ سامنے آئی، اس کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے آنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہ آئی، اور مارنے کی رائے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ رہی تھی، حضرت عمر والی رائے۔ تو نبی علیہ السلام بھی روئے، ابوبکر صدیق بھی روئے کہ ہم سے یہ کیا مشورہ ہو گیا۔ یہاں پہ جو بات سمجھانی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں رائے تھی، ایک قتل کر دینے کی اور ایک فدیہ لینے کی،
لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا فدیہ لینے کا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کی چاہت کے فدیہ نہ لیا جاتا بلکہ قتل کیا جاتا۔ اب کیا بات سمجھانی ہے؟ جو بات سمجھانی ہے توجہ سے سنیے، بہت باریک نقطہ ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وقت کے امیر نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے ساتھ ایک بات طے کر دی، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنی پوری مدد امیر کے ساتھ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کر دی، اور اسیران بدر میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔ ذرا باریک نقطہ ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ بات اس میں جو سمجھانی مقصود ہے نا وہ کیا ہے؟ گھر میں میاں بیوی ہیں، لوگ ہیں، تو گھر میں میاں بیوی ہوں تو خاوند جو ہے امیر ہے، باپ امیر ہے، اسی طرح کہ محتمم ہے، پرنسپل ہے، وہ امیر ہے۔ 4 آدمی کہیں جا رہے ہیں تو ان میں ایک امیر ہے۔ امیر کی بات ماننے میں فائدہ ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو جو گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے نا، تو مشورے سے وہ کام کرے اور مشورے کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا جائے، زندگی میں بڑی برکتیں آتی ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی چاہت جو قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا کہ قتل کر دینا بہتر تھا، لیکن ایک فیصلہ کر لیا سب نے، جس کا اختیار دیا تھا خود اللہ نے اپنے حبیب کو۔ جب فیصلہ کر لیا تو نبی علیہ السلام کے اس فیصلے کے اوپر اللہ نے اپنی پوری مدد اپنے محبوب کے ساتھ رکھی، اور یہ اسیران بدر مسلمان ہو گئے بڑی تعداد میں۔ ابھی باریک نقطہ ہے، معلوم نہیں کس کو سمجھ میں آیا کس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام میں جو اہل بدر ہیں نا، ان کا درجہ اور مقام بہت بلند۔ ایک مرتبہ تھا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ، اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اور برتر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو بدر میں شریک تھے ان سب کا مقام تمام فرشتوں سے بہتر ہے۔ تو اہل بدر کا بہت بڑا مقام۔ اور ایک واقعہ پیش آیا تھا حاطب ابن ابی بلتع کا، آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا تفصیلی۔ اس وقت ایک معاملہ پیش آیا تو نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ ان کو کہہ دیا کہ جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی، جو تم چاہو کرو، جو تم کرو گے وہ جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی۔ اس میں یہ مراد نہیں تھے کہ ان کو خدا نخواستہ گناہ کا پرمٹ دیا جا رہا ہے، لائسنس ٹو کل الاٹ کی دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ اطاعت فرما برداری میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ اب یہ نافرمانی میں جا ہی نہیں سکتے، اب یہ دور اس راستے سے ہو ہی نہیں سکتے، ڈی ٹریک ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہو بھی گئے بتقاضۂ بشریت تو فوراً توبہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند کیا۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ مشہور روایت ہے 313، لیکن کہیں 314 کا ذکر بھی ہے، کہیں 317 کا ذکر بھی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی ہیں کہ 13 کیسے ہیں اور 14 کیسے ہیں اور 17 کیسے ہیں۔ شہدائے بدر کے اور جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شہدائے بدر تھے نا، ایک تو اصحاب بدر ہیں 313، اور جو شہدائے بدر ہیں ان کی تعداد ہے 14۔ تو شہدائے بدر کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تجلی فرمائی اور اپنا دیدار ان کو کروایا اور ان کی آنکھوں کو منور کیا اپنے دیدار سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں ملے گا۔ کہا یا اللہ اتنی نعمتیں تو مل چکی ہے، اب کیا اور مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ انہوں نے یہی کہا۔ پھر اللہ نے 4تھی مرتبہ کہا کیا چاہتے ہو، کیا تمہیں دیا جائے؟ 4تھی مرتبہ ان شہداء نے عرض کیا یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوئے ہوں جیسے اب ہوئے ہیں۔ تو
تو شہدائے بدر اور اصحاب بدر ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ صحیح بخاری میں اسماء بدریین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہو چکی ہے اور بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مشائخ کا تجربہ ہے، مستند بات ہے۔ اب میں انشاءاللہ والعزیز ان تمام کے نام جو ہیں وہ لوں گا، پھر موضوع ہمارا آگے چلے گا اور آخر میں دعا کریں گے۔ یہ نام لینے کے فوراً بعد دعا نہیں ہوگی، آگے یہ جتنا بھی چلے گا وقت کے حساب سے تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر وقت پورا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اسماء بدریین ان میں سے 86 جو ہے نا 86 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے انصار ہیں۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو میں ان ناموں کو پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور حصول برکت کے لیے اور اس لیے بھی کہ ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اور جب ہم دعا کریں گے اس محفل کے اختتام کے اوپر تو اس یقین کے ساتھ کہ بھئی وہ دعائیں ہماری اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوں گی، جیسا کہ مشائخ نے اپنے تجربات میں لکھا۔ 86 مہاجرین ہیں، ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، حمزہ ابن عبد المطلب، زید ابن حارثہ، انصا حبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کبشہ فارسی، ابو مرسد بن ابی مرسد، عبیدہ بن حارث، طفیل ابن حارث، حسین ابن حارث، مستع عوف ابن اساسہ، ابو حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ، سبی مولا ابی العاص، عبداللہ بن جہش، عکاشہ بن محسن، شجاع بن وہب، عقبہ بن وہب، یزید بن رقیش، ابو سنان بن محسن، سنان بن ابی سنان، محرز بن نزلہ، ربیعہ بن اقسم، ثقف ابن عامر، مالک بن عامر، مدلج بن عامر، سوید بن مخشی، عتبہ بن غزوان، خباب مولا عتبہ بن غزوان، زبیر بن عوام، حاتب ابن ابی بلتع، سعد کلبی، مصعب بن عمیر، سویبت بن سعد، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عمیر ابن ابی وقاص، مقداد بن عمر، عبداللہ ابن مسعود ابن ربیعہ، ذو الشمالین بن عبد عمر، خباب بن الارت، بلال ابن رباح، عامر بن فہیرہ، صہیب بن سنان، طلحہ بن عبید اللہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، شماس بن عثمان، ارقم بن ابی ارقم، عمار بن یاسر، معتب بن عوف، زید بن خطاب، مہجع مولا عمر ابن خطاب، عمر ابن سراقہ، عبداللہ ابن سراقہ، واقد بن عبداللہ، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر، ایاس بن بکیر، سعید بن زید، عثمان بن مزعون، صائب بن عثمان، قدامہ بن مزعون، عبداللہ بن مزعون، معمر بن حارث، خنیس بن حذافہ، ابو صبرہ بن ابی رحم، عبداللہ بن مخرمہ، عبداللہ بن سہیل، عمیر بن عوف، سعد بن خولہ، ابو عبیدہ عامر ابن جراح، عمر ابن حارث، سہیل ابن وہب، صفوان ابن وہب، عمر ابن ابی سرح، وہب ابن سعد، حاتم بن عامر، عیاض بن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 86 تھے مہاجر۔ اب اسماء بدریین انصار میں سے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن معاذ، حارث ابن عوس، حارث ابن انس، سعد ابن زید، سلمہ بن سلامہ، عابد بن بشر، سلمہ بن ثابت، عباد بن بشر، سلمہ بن ثابت، رافع بن یزید، حارث بن خزیمہ، محمد بن مسلمہ، سلمہ بن اسلم، ابو الہیثم، عبید، عبداللہ بن سہل، قتادہ بن نعمان، عبیدہ بن اوس، نضر بن حارث، معتب بن عبید، عبداللہ بن طارق، مسعود بن سعد، ابو عبس بن جبیر، ابو بردہ ہانی بن نیار، عاصم بن ثابت، معتب بن قشیر، عمر بن معد، سہل بن حنیف، مبشر بن عبد المنذر، رفاعہ بن عبد المنذر، سعد بن عبید، عویم بن ساعدہ، رافع بن عنجزہ، عبید بن ابی عبید، ثعلبہ بن حاطب، ابو لبابہ بن عبد المنذر، حارث بن حاتب بن عمر، عاصم بن عدی، انیس بن قتادہ، معن بن عدی، ثابت بن اقرم، عبداللہ بن سلمہ، زید بن اسلم، ربیع بن رافع، عبداللہ بن جبیر، عاصم بن قیس، ابو زیاح بن ثابت، ابو دحنہ بن ثابت، سالم بن عمیر، حارث بن نعمان،
خوات بن جبیر، منذر بن محمد، ابو عقیل بن عبداللہ، سعد بن خسیمہ، منذر بن قدامہ، مالک بن قدامہ، حارث بن عرفجہ، تمیم مولا سعد بن خسیمہ، جابر بن عتیق، مالک بن نمیلہ، نعمان بن عصر، خارجہ بن زید، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، خلاد بن سوید، بشیر بن سعد، سماک بن سعد، سبیع بن قیس، عباد بن قیس، عبداللہ بن عبس، یزید بن حارث، خبیب بن اصاف، عبداللہ بن زید، حریث بن زید، سفیان بن بشر، تمیم بن یعار، عبداللہ بن عمیر، زید بن المزین، عبداللہ بن عرفتہ، عبداللہ بن ربیع، عبداللہ بن عبداللہ، اوس بن خولہ، زید بن ودیع، عقبہ بن وہاب، رفاع بن عامر، عامر بن سلمہ، معد بن عباد، عامر بن بکیر، نوفل بن عبداللہ، عبادہ بن صامت، اوس بن صامت، نعمان بن مالک، ثابت بن حذال، مالک بن دخشم، ربیع بن ایاس، ورقہ بن ایاس، عمر بن ایاس، مجزر بن زیاد، عباد بن خشخاش، نحاب بن ثعلبہ، عبداللہ بن ثعلبہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو دجانہ سماک، منذر بن عمر، ابو اسید، مالک بن ربیعہ، مالک بن مسعود، عبد ربہ بن حق، کعب بن جماز، زمرہ بن عمر، زیاد بن عمر، بسبس بن عمر، عبداللہ بن عامر، خراش بن صمہ، حباب بن منذر، عمیر بن حمام، تمیم مولا خراش، عبداللہ بن عمر بن حرام، معاذ بن عمر بن جموع، معوذ بن عمر بن جموع، خلاد بن عمر بن جموع، عقبہ بن عامر، حبیب بن اسود، ثابت بن ثعلبہ، حارث بن حارث، بشر بن البراء، طفیل بن مالک، طفیل بن نعمان، سنان بن صیفی، عبداللہ بن جد بن قیس، عتبہ بن عبداللہ، جبار بن صخر، خارجہ بن حمیر، عبداللہ بن حمیر، یزید بن المنذر، معقل بن المنذر، عبداللہ بن نعمان، ضحاک بن حارثہ، سعد بن زریق، معبد بن قیس، عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن مناف، جعفر بن عبداللہ، خلید بن قیس، نعمان بن سنان، ابو منذر، یزید بن عامر، سلیم بن عمر، قطبہ بن عامر، عنطرہ مولا سلیم بن عمر، عبس بن عامر، ثعلبہ، ابو الیسر، سہل بن قیس، عمر بن طلق، معاذ بن جبل، قیس بن محسن، حارث بن قیس، جبیر بن ایاس، سعد بن ابن عثمان، عقبہ بن عثمان، زکوان بن عبد عیس، مسعود بن خلدہ، عباد بن قیس، اسعد بن یزید، فاقہ بن بشر، معاذ بن ماعز، عائز بن ماعز، مسعود بن سعد، رفاع بن رافع، خلاد بن رافع، عبید بن زید، زیاد بن لبید، فروہ بن عمر، خالد بن قیس، جبلہ بن ثعلبہ، عطیہ بن نویرہ، خلیفہ بن عدی، عمارہ بن حزم، سراقہ بن کعب، حارثہ بن نعمان، سلیم بن قیس، سہیل بن قیس، عدی بن زغبہ، مسعود بن اوس، ابو خزیمہ بن اوس، رافع بن حارث، عوف بن حارث، معوذ بن حارث، معاذ بن حارث، نعمان بن یا، نعیمان بن عمر، عامر بن مخلد، عبداللہ بن قیس، عصیمہ اشجعی، ودیقہ بن عمر، ابو الحمرہ مولا حارث بن عفرہ، ثعلبہ بن عمر، حارث بن صمہ، سہیل بن عتیق، ابی بن کعب، انس بن معاذ، اوس بن ثابت، ابو شیخ ابی بن ثابت، ابو طلحہ زید، حارثہ بن سراقہ، عمر بن ثعلبہ، سلید بن قیس، ابو سلید بن عمر، ثابت بن خنسہ، عامر بن امیہ، محرز بن عامر، سواد بن غزیہ، ابو زید قیس بن سکن، ابو الاعور بن حارث، سلیم بن منحان، حرام بن ملحان، قیس بن صعصع، عبداللہ بن کعب، عصیمہ اسدی، ابو داؤد، عمیر بن عامر، سراقہ بن عمر، قیس بن مخلد، نعمان بن عبد عمر، سماک بن عبد عمر، سلیم بن حارث، جابر بن خالد، سعد بن سہیل، کعب بن زید، بحیر ابن ابی بحیر، عتبان بن مالک، ملیل بن دبرہ، عصمہ بن حسین، حلال بن معلہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سب اسماء بدریین تھے، یہ دو صحابہ کے نام تھے، فرشتے بھی تھے لیکن تین کے نام ہم برکت کے لیے لے لیتے ہیں اور تین ہی کے نام روایت میں ہیں۔ ایک تو افضل الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، پھر سیدنا میکائیل علیہ السلام اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں کے تینوں بھی شریک تھے اور بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب آتے ہیں شہدائے بدر، یہ ٹوٹل 14 ہیں۔ ان میں سے کہ عبیدہ ابن حارث، بدر میں ان کا پیر کٹ گیا اور مقام صفرہ میں پہنچ کے ان کا انتقال ہوا
نبی علیہ السلام نے وہیں دفن کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی وہاں سے گزرے ان کے قبر کے پاس سے، تو صحابہ نے کہا یہاں سے تو خوشبو کوئی ہمیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تعجب کس بات کی کرتے ہو، ابو معاویہ کی قبر، عبید بن حارث کی قبر یہاں پر ہے۔ ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے بدر میں، عمیر ابن ابی وقاص۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب لوگ بدر کے لیے جمع ہوئے جانے کے لیے، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا چھپ چھپ کے پھر رہا ہے، ادھر چھپ رہا ہے ادھر چھپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، چھپتے کیوں؟ 16 سال کی عمر تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کا مجھے شوق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میں جانا چاہتا ہوں شہادت پانے کے لیے، لیکن چھوٹا ہوں، نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی یا کسی نے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام مجھے نہ لے کے جائیں، اس لیے میں سب سے چھپتا پھر رہا ہوں کہ بس لشکر چل پڑے تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو ایک ایک کو دیکھا، ان کو دیکھا تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہا بھائی تم جاؤ واپس، 16 سال کی عمر ہے، واپس چلے جاؤ۔ جیسے نبی علیہ السلام نے صغیر السن ہونے کے واپسی کا حکم دیا، عمیر یہ سن کر رو پڑے اور رو رو کے انہوں نے مانگا کہ مجھے جانے دیجئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ بدر میں شریک ہوئے، قتال ہوا اور شہید ہو گئے۔ 16 سال ان کی عمر تھی۔ آج ہمارے 16 سال کے نوجوان کو موبائل چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، پیکج چاہیے اور حرام کے لیے موقع چاہیے۔ ایک تھے ذو الشمالین ابن عبد عمر، ایک عاقل بن بکیر۔ عاقل بن بکیر سابقون الاولون میں سے ہیں، بہت شروع میں دار ارقم میں مسلمان ہو گئے۔ پہلے ان کا نام تھا غافل۔ نبی علیہ السلام نے جب نام سنا تو فرمایا نہیں تم تو عاقل ہو۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ آخرت سے غافل تھے، اسلام لانے کے بعد عقل مند ہو گئے، آخرت کی فکر کرنے والے ہو گئے۔ ایک تھے مہجہ بن صالح، ایک تھے سعد ابن خسیمہ، یہ انصاری تھے۔ اب جب موقع آیا نا بدر کا، تو ان کے گھر میں ایک معاملہ پیش آیا۔ سعد ابن خسیمہ صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، شہید بھی ہیں، شہید کے بیٹے بھی ہیں۔ سعد ابن خسیمہ بیعت عقبہ میں شریک تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو بنی عمر کے اوپر نقیب بنایا تھا۔ جب ابو سفیان کے قافلے کا پتہ چلا اور صحابہ کو حکم دیا بھی چلو چلنا ہے، تو خسیمہ نے سعد سے کہا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا گھر میں 2 مرد ہیں، باقی بچے اور عورتیں ہیں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا گھر میں رہنا بہتر ہے، اور سب کا نکلنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے نا، تو گنجائش ہے، تو تم مہربانی کرو، قربانی دو، تم گھر پہ رہو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بچوں گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، میں جاتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو کہا، خسیمہ نے سعد کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے نے کہا ابا جان میری جان آپ پہ قربان، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جنت کے بدلے میں تو میں آپ کو نہیں ترجیح دے سکتا، یہاں تو میں ہی جاؤں گا، آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رکیے، میں جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ شہادت پا جاؤں گا، میں نے جانا ہے۔ باپ نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ اب بات ہو گئی کیا کریں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی قرآن اندازی کر لیتے ہیں، پرچیاں ڈال دیتے ہیں، جس کا نام نکلا ہے وہ چلا جائے۔ تو پرچیاں ڈالی گئیں۔ کس لیے پرچیاں ڈالی گئیں؟ یہ کوئی کمیٹی نہیں کھل رہی تھی، یہ کوئی اور دنیا کا نہیں تھا، جان دینے کے لیے جانا تھا۔ تو جب پرچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت سعد بن خسیمہ کا نام آ گیا، تو یہ شریک بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث اور عمیر بن حمام، رافع بن معلہ، حارثہ بن سراقہ۔ یہ حارثہ بن سراقہ کیا ہیں؟ یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے شہید ہیں اور شہید کے بیٹے۔ خود یہ بدر میں شہید ہوئے اور ان کے جو والد تھے سراقہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ جب یہ بدر سے مسلمان واپس آ گئے نا، تو حارثہ بن سراقہ کی والدہ ربیع بنت نضر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو چکا، آپ جانتے ہیں مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے، یعنی اتنا رونا ہے، اتنا دھونا ہے، اتنا گریہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا پاگل ہو گئی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟
وہ تو جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنے بھی یہ بدر کے صحابہ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے خصوصی مقام دیا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمایا اور ان کو برکتیں عطا فرمائیں۔ اب ہم یہاں بدر کے سلسلے کو مکمل کرتے ہیں، آگے سے سلسلہ انشاءاللہ ہمارا اگلی بدھ سے چلے گا۔ ابھی دعا کر لیتے ہیں، دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اب دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، سیرت کے پروگرام چل رہے ہیں، ابھی 3 گزشتہ مجالس میں بدر کا ذکر، غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر ہوا، اور آج یا اللہ شہدائے بدر اور تمام بدر کے صحابہ کے نام لیے گئے۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جہاں بھی ان کے نام لیے پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں تو آپ مہربانی فرما دیتے ہیں، اور اصحاب بدر کی برکت سے یا اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یا الہ العالمین، آج ہم نے ان ناموں کو پڑھا ہے اور جو پڑھنے میں کمی کوتاہی یقیناً ہو گئی ہوگی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجئے، اور تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو یہاں موجود ہیں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، جو انٹرنیٹ کے اوپر کہیں شریک ہیں اور ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تمام حاضرین مجلس کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جس طرح اصحاب بدر کو آپ نے دین کا شوق اور ذوق عطا فرمایا تھا ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔
یا اللہ تمہاری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے انتہائی آسانی، سہولت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، اللہ قرض سے محفوظ فرما، مرض سے محفوظ فرما، قلت سے بھی محفوظ فرما، علت سے بھی محفوظ فرما، آسانیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ دن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آسانیاں پیدا فرما، پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، اس کے تحت جتنی چیزیں چل رہی ہیں سب کو کامیابی عطا فرما، جو ہمارے اخراجات ہیں اور معاملات ہیں آسانی کے ساتھ غیب سے پورے فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما، جتنے بھی پڑھنے پڑھانے والے انتظامیہ کے لوگ یا اللہ سب کو قبول فرما، تمام شعبوں کو قبول فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے وقت پر ہمیں ہر چیز جو ضرورت کی ہو اپنے وقت پر ہمیں بہترین طریقے پر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا، ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز حرام اور غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین جو یہاں موجود یا انٹرنیٹ پہ موجود، اللہ سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔